بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کریڈٹ کارڈ کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے، بہت سے حضرات کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے لگے ہیں۔ تو ایک صاحب کی گفتگو آئی ہے، ایک عالم ہے، ان کا بیان آیا ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جو کریڈٹ کارڈ لوگ استعمال کرنے لگے تو اس کو کریڈٹ کارڈ نہیں کہنا چاہیے، اس کو تو ماں کے ساتھ زنا کا کارڈ کہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو حضرات کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ سود کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، انٹرسٹ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، اور انٹرسٹ کے اندر انوالو ہونا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے تو یہ تو ماں کے ساتھ زنا کا کارڈ ہے، یہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب بہت سے حضرات استعمال کرتے ہیں چونکہ، تو کئی حضرات نے معلوم کیا ہے کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے پاس ایسا کارڈ ہے جس سے وہ ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہو، کیا اس کو واقعتاً یہی گناہ ہوگا؟ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے کہ عام حالات میں تو کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کی رائے یہی ہے کہ عام حالات میں جب آپ کا کام چل رہا ہو دوسرے کارڈ سے تو اس کارڈ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں آپ انٹرسٹ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ شروع میں بھی ایک کنڈیشن لگی رہتی ہے کہ آپ کو سود دینا پڑے گا، اور اگر وقت پر آپ ادائیگی کر بھی دیتے ہیں تو شروع میں تو شرط لگی ہوئی ہے، اور اگر ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں تب آپ کو سود دینا ہی دینا ہے اس میں۔ تو چونکہ آپ انٹرسٹ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، سودی شکل بن جاتی ہے، تو اس لیے عام حالات میں تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر مجبوری ہے، جیسا کہ بعض ممالک ہیں جہاں اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، یا کاروبار کے لیے مجبوری ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی گنجائش دی گئی ہے۔ اہل علم نے کچھ شرطیں لکھی ہیں، ان شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کی آپ تحریر دیکھیں، اسلام اور جدید معاشی مسائل، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 191۔ حضرت لکھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال، ایک حصہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کرنے والے کا، یعنی جو کارڈ لیتا ہے اور بازار جا کر اس سے خریداری کرتا ہے اور بعد میں بل ادا کرتا ہے، اس میں اگر اس بات کا پورا اطمینان کر لیا جائے کہ بل کی ادائیگی 30 دن سے پہلے ہو جائے گی تاکہ اس پر سود نہ لگے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جائز ہے۔ بالخصوص بہتر اور محتاط طریقہ ہے کہ پہلے بینک کے پاس کچھ رقم رکھوا دیں تاکہ جب بل آ جائے تو وہ خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے وصول کر لیں، اور اس بات کا خدشہ ہی نہ رہے کہ 30 دن گزر جائیں گے، ادائیگی نہ ہوگی اور سود لگ جائے گا۔ اگر اس طرح کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ایسے ہی اگر آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیں تو اس میں بھی شرطوں کے ساتھ اجازت دی گئی، عام حالات میں نہیں۔ چنانچہ لکھا گیا ہے، سوال بھی پڑھ لیجیے گا، آپ جواب بھی دیکھ لیجیے گا۔ جواب میں لکھا گیا ہے کہ چند اہم عصری مسائل، یہ کتاب ہے چند اہم عصری مسائل، جو کتاب ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں، سینئر مفتی حضرت مولانا زین الاسلام صاحب دامت برکاتہ علیہ، ان کی کتاب ہے۔ تو لکھا گیا ہے اس میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ کاروباری ضرورت یا مالی تحفظ کی غرض سے، کاروباری ضرورت ہے آپ کی تب بھی، یا مالی تحفظ کی غرض سے کریڈٹ کارڈ لینے اور اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ پہلے اکاؤنٹ کھلوا لیا جائے تاکہ کارڈ جاری کرنے والا ادارہ اپنا قرض وہاں سے وصول کر لے، اور اگر اکاؤنٹ سے فی الحال قرضہ منہا کرنے کا انتظام نہ ہو تو اس کی انتہائی احتیاط برتی جائے کہ جاری کردہ بلوں کی قیمت مقررہ مدت کے اندر ادا کر دی جائے تاکہ ان پر سود لاگو نہ ہو سکے، کیونکہ سود کا ادا کرنا حرام ہے۔ یہ کارڈ غیر اسلامی بینک سے بھی لے سکتے ہیں، اسلامی بینک سے بھی لے سکتے ہیں، غیر اسلامی بینک سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور کچھ علماء کا یہ خیال کہ سود ادا نہ کرنے کی مدت میں ادا کرنے کے باوجود یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے نا اصل کہ اگر آپ وقت پر ادائیگی کر دے رہے ہیں تب بھی یہ جائز نہیں، اس لیے کہ شروع میں کنڈیشن لگا رکھی ہے کہ آپ کو سود دینا پڑے گا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ سود ادا نہ کرنے کی مدت میں ادا کرنے کے باوجود یہ معاملہ ٹھیک نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر شرعی معاہدہ اور شرط جو لگائی جاتی ہے وہ شرعاً باطل و لغو ہے، اس کی وجہ سے سود لاگو ہونے سے پہلے تک کا معاملہ باطل نہ ہوگا بلکہ وہ درست رہے گا۔ اس لیے کہ حدیثوں کے اندر کئی طرح کی روایتیں ملتی ہیں جن میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک صحیح معاملہ ہے لیکن اس میں کوئی غلط شرط لگا دیتا ہے تو اس شرط کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی جو شروع میں شرط لگا دی جا رہی ہے کہ آپ کو سود دینا پڑے گا، تو چونکہ آپ کا پہلے سے ارادہ ہے کہ بھائی میں کوئی شرط، میں سود دوں گا ہی نہیں، اس سے پہلے جو میں ادائیگی کر دوں گا، تو اس لیے وہ جو شرط لگائی جا رہی ہے شروع میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور پھر رہا یہ مسئلہ کہ بعض مرتبہ یہ جو کارڈ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ، اس پہ کچھ پوائنٹس بھی ملتے ہیں، تو ان پوائنٹس کو بھی استعمال کے علماء نے اجازت دی، بشرطے کہ وہی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو اور وقت پر ادائیگی ہو رہی ہو۔
یا ایسے ہی ایئرپورٹ پہ کھانا وغیرہ سستا مل جاتا ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن اس نیت سے نہ لے آدمی کہ مجھے ایئرپورٹ پہ جا کے کھانا سستے پیسوں میں کھانا ہے، بلکہ ضرورت کی وجہ سے لے لے، پھر اس کو جو دوسرے فائدے حاصل ہو رہے ہیں تو ان کی گنجائش ہوگی. اور رہا یہ مسئلہ یہ کہنا ہے جس آدمی کے پاس یہ کارڈ ہے اس کے بارے میں کہنا کہ یہ سود کھا رہا ہے اور زنا کر رہا ہے ماں کے ساتھ میں، تو یہ خیال صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اولاً تو یہ آدمی سود نہیں کھا رہا ہے بلکہ مجبوری میں سود اس کو دینا پڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ شرطوں کے ساتھ اجازت دی گئی ہے. تو جن حضرات کو شرطوں کے ساتھ جو شرطوں کو پورا کر لیں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا ان کو، اور توبہ استغفار کرتے رہیں. اس لیے کہ بعض علماء ظاہر ہے وہ بالکل ہی منع کرتے ہیں، تو توبہ استغفار بھی کر لیں ساتھ ساتھ میں. تو اگر مجبوری میں اور شرطوں کے ساتھ استعمال کر لیں پھر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہاں ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر ضرورت کے آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر ایسا ہرگز نہ کریں. تو امید ہے کہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی. کوئی بات رہ گئی ہو اس کو معلوم کر لیجیے گا. السلام علیکم.